اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 9۔ عشق مجازی کی برائی کے بیان میں۔ جہاں اے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفریں بندوبس۔ اے بھائی دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، مرتے ہی سب چھوٹ جاتے ہیں، پس دل کو جہاں کے خالق سے باندھ لے۔ چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک۔ جب روح دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو کیا تخت شاہی پر مرنا اور کیا مٹی پر مرنا، سب برابر ہو جاتا ہے۔ ہر کے دل پیش دل برے دارد، ریش در دست دیگرے دارد۔ جو شخص اپنا دل کسی دلبر کو دیتا ہے، دراصل اپنی داڑھی کی عزت دوسرے کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ حکایت: حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی حسین کے چہرے پر داڑھی نکلنے کے بعد دریافت کیا، ارے بھائی چاند پر چونٹیاں کیوں جمع ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے حسن کے زوال پر ماتمی لباس میں ہیں، مگر بماتم حسنم سیاہ پوشیداست۔ حکایت: ایک بزرگ عالم دین نے فرمایا کہ کسی حسین کے ساتھ تنہائی پرہیزگاری کے باوجود بھی حرام ہے، نیز اگر اس حسین کے فتنے سے بچ بھی جاوے گا تو برا بھلا کہنے والوں اور بدگمانیوں سے نہ بچ سکے گا، یعنی لوگ تہمت سے بدنام کرتے رہیں گے۔ وَإِن سَلِمَ الْإِنسَانُ مِن سُوءِ نَفْسِهِ فَمِن سُوءِ ظَنِّ الْمُدَّعِي لَيْسَ يَسْلَمُ۔ اگر انسان اپنے نفس کی شرارت سے بچ بھی جاوے تو مخلوق کے برے گمان سے نہیں سلامت رہ سکتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تہمت کی جگہ سے بچو۔ حکایت: ایک بزرگ کسی پہاڑ کے دامن میں مقیم تھے۔ دوستوں نے کہا شہر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا کہ شہر میں خوبصورت چہرے بہت زیادہ ہیں، اور جہاں کیچڑ زیادہ ہوتی ہے تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد دمشق میں ایک حسین طالب علم سے بیان فرمایا اور اس سے رخصت ہو گئے، جبکہ اس نے درخواست کی تھی کہ آپ تھوڑا قیام فرمائیں کہ ہم آپ کے علوم سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے اس جگہ قیام کو اپنے دین کے لیے نقصان خیال فرما کر ہجرت فرمائی۔ بس یہ عاشقان مجاز کے لیے نہایت اہم سبق ہے کہ اتنے بڑے شیخ کامل ہو کر کس قدر احتیاط فرماتے تھے۔ حکایت: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھاتے تھے تو ان کے حسین ہونے کے سبب ان کو پیچھے کی جانب بٹھاتے تھے۔ جب داڑھی نکل آئی اور چراغ کی روشنی کے سائے میں ان کی داڑھی نظر آئی تو حکم دیا اب سامنے آ جاؤ۔ اللہ اکبر! اولیاء اللہ کی کیا شان ہوتی ہے اور کس درجہ وہ نفس کی شر سے محتاط ہوتے ہیں۔ حکایت: حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تصنیف و تالیف کے کمرے میں جب تفسیر بیان القرآن تحریر فرما رہے تھے کہ مولانا شبیر علی صاحب نے ایک لڑکے کو کسی کام سے بھیجا۔ حضرت والا اس لڑکے کو دیکھتے ہی کمرے سے باہر آ گئے اور اپنے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب سے فرمایا کہ خبردار میرے پاس تنہائی میں کسی لڑکے کو مت بھیجا کرو، اور ارشاد فرمایا کہ اب میرے اس عمل سے ان لوگوں کو سبق مل جاوے گا جو مجھے بزرگ اور حکیم الامت اور کیا کیا سمجھتے ہیں، یعنی جب میں اس قدر احتیاط کرتا ہوں تو ان کو کس قدر محتاط ہونا چاہیے۔ قلب کی حفاظت کے لیے حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد: این دیدہ شوق می برد دل بکمند، خواہی کے بکس دل نہ دہی دیدہ بھی بند۔ ان شوق نگاہوں سے دل سینے سے نکل جاتا ہے، بس اے سالکین طریقت، اگر تم چاہتے ہو کہ دل سوائے خدا تعالیٰ کے کسی مخلوق کو نہ دو تو ان حسینوں سے آنکھیں بند رکھو، یعنی نگاہ نیچی رکھو۔ حدیث: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اچانک نظر کے بعد دوسری نظر سے مت دیکھو کہ پہلی اچانک نظر معاف ہے اور دوسری جائز نہیں۔
کہ سعدی راہ و رسم عشق بازی، چنا دانت کے در بغداد تازی۔ اگر مجنون و لیلا زندہ گشتے، حدیث عشق زیں دفتر نوشتے۔ دلا آرمے کے داری دل درو بند، دیگر چشم از ہما عالم فرو بند۔ حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت فرماتے ہیں کہ سعدی عشق بازی کی راہ اور رسم سے اس طرح واقف ہے جیسا کہ بغداد کے لوگ عربی گھوڑوں کو پہچانتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مجنون اور لیلا زندہ ہوتے تو بیان عشق میرے دفتر عشق سے کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب خواب ہے دل کا۔ چین و آرام اسی میں ہے کہ دل کو خدائے پاک کے ساتھ وابستہ کر لو اور تمام عالم سے آنکھیں بند کر لو۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ دنیا کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی، جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی، بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی، کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے۔ لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے، کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے۔ یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ، تو نے ناداں گل دیے دن کے لیے۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ عارفی زندگی افسانہ در افسانہ ہے، صرف افسانوں کے عنوان بدل جاتے ہیں۔ احقر مؤلف عفی اللہ عنہ عرض کرتا ہے کہ یہ عالم بدلتا رہتا ہے، بس جس کا کل بدلتا رہتا ہے اس کا ہر جز بھی بدلتا ہے، لہذا حسینوں کے حسن میں بدلاؤ اور زوال ایک یقینی چیز ہے۔ بس ایسی فانی لذت بلکہ ایک خواب کی خاطر ہمیشہ والی آخرت کی زندگی کیوں خراب کی جاوے؟ نیز دنیا کی زندگی بھی گناہوں سے خراب اور بے سکون ہو جاتی ہے۔ شب زفاف کی لذت کا شور سنتے تھے، گزر کے تھی وہ شب منتظر تھی افسانہ۔ ان حسینوں کے بارے میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انہیں، آخرت برباد ہوگی دیکھ کر اختر جنہیں۔ اگر مجنو حدیث ماں بخواندے تو دست از عشق لیلا برفشان دے۔ اگر مجنو میری یہ باتیں سن لیتا تو عشق لیلا سے ہاتھ جھاڑ لیتا۔ غیر حق را ہر کے دارت در نظر، شد یکے محتاج محتاج دیگر۔ جو شخص کے غیر حق کو محبوب بناتا ہے وہ دراصل خود تو محتاج تھا ہی، اب ایک محتاج کا غلام ہو کر محتاج در محتاج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنی خواہشات کا سر جھکا دو، پھر دیکھ کیا لطف و حلاوت دل کو عطا فرماتے ہیں۔ احقر مؤلف کے اشعار ہیں، منکشف راہ تسلیم جس پر ہوئی، اس کا غم رازدار مسرت ہوا۔ راہ تسلیم میں جس نے سر دے دیا، اس کا سر تاجدار محبت ہوا۔ مدت سے تھی جو آرزو دل میں دبی ہوئی، بس وہ بھی میں نے تیری رضا کے سپرد کی۔ اپنی غلط آرزو کا خون کرنے سے حسرت تو پیدا ہوتی ہے، مگر قرب خاص بھی عطا ہوتا ہے۔ دل نامراد ہی میں وہ مراد بن کے آئے، میری نامرادیوں پر میری ہر مراد قرباں۔ خون حسرت رات دن پینے کا لطف، اس کے جلووں کی فراوانی سے پوچھ۔ لذت زخم شکست آرزو، لذت زخم شکست آرزو، اس کی آنکھوں کی نگہبانی سے پوچھ۔ مجھ کو حسرت میں بھی شادمانی ملی، غم کی ایک لذت جاودانی ملی۔ اس کی رضا کی لذت پرکیف کیا کہوں، صد داغ حسرت دل ویراں مٹا گئی۔ وہ نامراد کلی گرچہ ناشگفتہ ہے، ولے وہ محرم راز دل شکستہ ہے۔ ویرانہ حیات کی تعمیر کر گئی، روئے داد زندگی کسی خانہ خراب کی۔ یعنی جو اپنی آرزوؤں کو خدا کی رضا کے لیے توڑتا ہے، اس کے درد بھرے دل سے دوسروں کو نور نہایت ملتا ہے۔